جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اس زمانے کے بادشاہ کو کسی غریب کی بیوی پسند آ گئی تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے سارے مولویوں کو بلایا اور کہا کہ یہ عورت پر میری نیت خراب ہے، بتاؤ یہ عورت میری کیسے بنے گی؟ کہا یہ تو بہت بری بات ہے بھائی، کسی کی بیوی کو آپ اپنا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی۔ مولویوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، دیکھ رہے ہیں پیسوں میں مسئلے بھی بدلے جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ پاور میں ہیں، آپ اس آدمی کی گردن پر تلوار رکھوا دیجئے، بس قتل مت کیجئے، اور تلوار رکھ کر کہیے اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ گردن اڑا دوں گا، اور وہ طلاق دے دے گا، طلاق دے گا، وہ عدت گزارے گی، آپ اس سے شادی کر لیجیے۔ ایسا ہی ہوا۔ پہلے سیدھے سمجھایا، قریب آدمی نے کہا واہ صاحب میری بیوی کوئی پریشانی نہیں، ہم کیوں طلاق دے دیں؟ پھر زبردستی کی گئی اور مجبور کیا گیا، تلوار کی نوک پر اس سے طلاق لی گئی۔ بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میں ہمیشہ سے دل سے آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہوں گی، لیکن آپ کی گردن اڑا دی جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، آپ مجبوری میں مجھے طلاق دے دیجئے، میں عدت گزاروں گی، اور بادشاہ اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں کر لوں گی، لیکن میں دل سے کبھی اس کی نہیں ہوں، لیکن آپ اگر قتل کر دیے گئے تو میرا کون رہے گا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی موت کے ڈر سے، تلوار اس کی گردن پر رکھ دی گئی، موت کے ڈر سے اس نے طلاق دے دی کہ اے میری بیوی میں نے تجھے طلاق دی۔ عدت گزارنے کے بعد بادشاہ نے اس سے شادی کر لی، سارے مولوی بکے ہوئے، بادشاہ نے سب کو خرید لیا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جب ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ بادشاہ نے اس غریب آدمی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس سے زبردستی طلاق دلوائی اور مجبوری میں اس نے طلاق دی، تو جمعرات کی رات کو حدیثوں کی تیاری کی اور جمعے کے دن اپنے سر پر کفن کا امامہ باندھ کر جاتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ جس مسجد میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، اسی مسجد کے اندر بادشاہ بھی نماز پڑھنے آتا تھا۔ بادشاہ کے 50 باڈی گارڈ ننگی تلوار لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے یا اس کو خطرہ نہ ہو۔ وہ ننگی تلواریں چمک رہی تھیں۔ بادشاہ مسجد میں آیا ہوا تھا، امام مالک نے کفن کا امامہ باندھا تھا اور سر پر لپیٹ کر آئے تھے، چھڑی لیتے ہیں اور جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس خطبے میں کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ایک غریب آدمی کی گردن پر بندوق رکھ کر تلوار رکھ کر اس سے طلاق دلوائی ہے، اور سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق چاہے زبردستی دلوائی جائے چاہے جیسے طلاق ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ اس عورت نے مجبوری میں طلاق لے لی اور اس آدمی نے مجبوری میں طلاق دی۔ اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، اگر یہ سچ ہے تو سن لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اگر تلوار رکھ کر طلاق دینے پر مجبور کیا تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور بادشاہ نے اس عورت سے اگر نکاح کیا ہے تو بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ خطبہ دے کر ختم کرتے ہیں۔
इमाम मालिक को मालूम था कि अब मेरा अंजाम क्या होगा। उन्होंने नमाज पढ़ाई। मैंने कहा ना, हर किसी का दिल इतना मजबूत नहीं होता है कि वो डंके की चोट पर हक बात कह दे और बादशाह के सामने कह दे, ये तो मुमकिन ही है। लेकिन इमाम मालिक को मालूम था, अपने घर पे कह के भी आए थे कि बीवी मेरा इंतजार मत करना, कह के भी आए थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये फतवा दे दिया, आए और नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं, लोगों को मालूम है, उस मस्जिद के मुसल्लियों को मालूम है, उस मस्जिद के नमाज पढ़ने वालों को मालूम है कि इमाम मालिक अब नहीं बचेंगे। मस्जिद से बाहर निकलते ही इमाम मालिक को उन 500 बॉडीगार्डों ने गिरफ्तार कर लिया और पहले उनको बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने पहले प्यार से समझाया। इमाम मालिक कहते हैं, आपका प्यार सराहों पर, लेकिन हदीस अपनी जगह पर, इन्नत तलाक अल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। फिर उनके सामने दिरहम और दीनार की थैलियां फेंकी जाती हैं कि ये ले लो, मसला बदल दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जवाब यह था, दिरहम और दीनार को देखा तो बादशाह के सामने उन्होंने अपना पैर फैला लिया। बादशाह ने कहा कि आपका जवाब चाहिए। इमाम मालिक कहते हैं कि मेरा फैला हुआ पैर आपको जवाब दे रहा है। कहा मैं समझा नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि बादशाह के सामने पैर फैलाने वाला बादशाह के सामने कभी हाथ नहीं फैलाता। तुम्हारे तो वोट 1,000 रुपए में बिक जाते हैं, तुम्हारा तो ईमान 1,000 रुपए में बिक जाता है। कोर्ट में झूठी गवाहियां तुम 100 200 रुपए लेकर दे देते हो, अपना ईमान नहीं बचा पाते। वोट तक बेच देते हो। वोट 500 रुपए लिया, फला पार्टी को देना, मालूम है इससे नुकसान है, फिर भी हम देते हैं। जिनके वोट 500 और 1000 रुपए में बिक जाएं, अरे तुमसे अच्छी कीमत तो उस कुत्ते की है जो कम से कम 10,000 रुपए में खरीदा जाता है। 10,000 रुपए में उस कुत्ते की कीमत 10,000, तुम्हारी कीमत, तुम्हारे जमीर की कीमत 1,000। कुत्तों से भी सस्ते हैं आज हमारे जमीर, हमारे दिल कुत्तों से भी ज्यादा सस्ते। बादशाह ने कहा अब इनको बांध दो। बांध दिया गया। फिर उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। 80 कोड़े ऐसे मारे गए, लौ ज़ुरिबतिल फ़ीलु लहरबत। अगर वो 80 कोड़े किसी हाथी को मारे जाते तो हाथी भी भाग जाता, हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे कोड़े मारे गए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बॉडी पर, और दोनों हाथ उठते नहीं थे। चीख कर कहने लगे, बादशाह मार खाने से मैं बच नहीं रहा हूं, न भाग रहा हूं, अजान की आवाज आ रही है, नमाज पढ़ लेने दे। ठीक है। एक आदमी ने उनको वुजू बनवाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं उसी बादशाह के दरबार में, लेकिन हाथ उठने के लायक नहीं है। इतना मारा गया हाथ में कि दोनों हाथ जमीन पर लटके हुए उड़ नहीं रहे, शल पड़ गए। ऐसे ही बोलते हैं अल्लाहु अकबर, हाथ लटके हुए क्योंकि उठ ही नहीं रहे। आपने देखा होगा, कभी हज करने गए होंगे मक्के में या मदीने में, बहुत से लोग हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, दोनों हाथ नीचे करके। क्यों? इमाम मालिक के मानने वाले, वो कहते हैं कि हमारे इमाम ने नहीं बांधे थे इसलिए हम भी नहीं बांधेंगे। ये नहीं देखते हैं कि इमाम मालिक ने मजबूरी में नहीं बांधे, उनको बादशाह ने मारा था, कोड़े मारे थे, इसलिए उनके हाथ उठते ही नहीं थे। अब जब उठ ही नहीं रहा तो आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? कैसे? वो मजबूरी में बांधे थे इमाम मालिक को, इमाम मालिक ने मजबूरी में छोड़े, तुम जानबूझ के छोड़ रहे हो। उसके बाद में फिर उन पर कोड़े बरसाए गए।
جب دیکھا گیا کہ کوڑے کھانے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو کہا ان کو مارنا تو بیکار ہے، ان کی جان نہ لی جائے۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ منظر دیکھنا، حق بات بولنے کا رزلٹ دیکھو۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، اور ایک گھوڑے کے اوپر ایسے ان کو ڈال دیا گیا، پیٹ کے بل ان کو ڈال دیا گیا، پیر اس طرف اور منہ اس طرف، ایسے پیٹ کے بل ایسے، پیروں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور ایسے ان کو گھوڑے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا پورے مدینے کے اندر ان کو گھماؤ اور اعلان کر دو کہ جس نے بھی بادشاہ کے خلاف اگر فتویٰ دیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی، اس کا یہی حال ہوگا جو میں نے امام مالک کا کیا ہے، یہی اس کے ساتھ کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑی سزا دی جائے گی۔ ایک آدمی بادشاہ کا چمچہ گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے، امام مالک کو اوندے منہ گھوڑے پر ڈالتا ہے اور مدینے کے چکر لگا رہا ہے، پوری بستی میں گھما رہا ہے۔ اور قربان جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ان جملوں پر، بستی میں گھومتے بھی جا رہے ہیں، بادشاہ کا چمچہ کہہ رہا ہے بادشاہ کی بات نہیں مانی اس لیے سزا ملی ہے، اگر کسی نے بھی سر اونچا کیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ جب وہ چپ ہوتا، جب بادشاہ کا چمچہ چپ ہوتا تو امام مالک زور سے چیختے ہوئے کہتے ہیں یہ بادشاہ کا چمچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اے مدینہ والو، بادشاہ کے خلاف بولنے سے ہمیں یہ سزا نہیں ملی، بلکہ محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا ملی ہے۔ اس گھوڑے پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میری موت کا مجھے آواز دے دے، کوئی پتہ نہیں، لیکن موت کے منہ میں ہونے کے باوجود پھر یہ فتویٰ دے رہا ہوں، ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ زنا کر رہا ہے، بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر اوندے منہ لٹک کر موت کے منہ میں بھی یہی آواز دیتے رہے اور بادشاہ کے خلاف بولتے رہے کہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو بولتا ہے اس کو ایسے ہی پریشانیاں آئیں گی۔ اگر پریشانیاں اٹھانے کا کلیجہ ہو آپ کے اندر تو حق بات بولو، ورنہ اپنے گھر میں سردیوں میں لحاف اوڑھ کے سوئیے اور گرمیوں میں ٹھنڈی اے سی چلا کے سوئیے، اسی میں آپ کو آرام ملے گا۔ اس لیے کہ حق بات کہنے کا کوئی فائدہ، حق بات کہو اور پریشانی نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور آپ تقریریں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت حق نہیں ہے، آپ سچ نہیں بول رہے ہیں، آپ کی دعوت میں کہیں کمزوری ہے۔ آپ کی دعوت میں حق بات کس کو کہتے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا تھا آئے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہونے والوں، اس پہاڑ کے پیچھے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ آپ نے کہا کیوں مانو گے میری بات؟ کہا اس لیے مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی دیکھی ہے، آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ جب آپ نے یہ کہلوا دیا کہ زندگی میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے تو مجھے سچا مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جانتے ہو جیسی آپ نے حق بات کہی لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ سب سے پہلے کون اٹھا اسی مجمع میں؟ جو نیچے کھڑا تھا، آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا؟ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو مٹ جا۔ کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ ہم تیری بات مان لیں، ایک اللہ کے کو معبود مان لیں اور 360 بتوں کو چھوڑ دیں، ود سوا یغوث یعوق نسر کو چھوڑ دیں، تو برباد ہو جا، تو مٹ جا۔ سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ چچا نے۔ پتہ چلا کہ حق بات
جب آپ پیش کرو گے تو سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں گے،